بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ایڈوکیٹ افضل بگرا، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اس وقت جو ملکی سیاسی صورتحال ہے وہ دن بدن نہ صرف خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، بلکہ وہ ایسی گو مگو کی کیفیت میں ہے کہ کسی کو بھی صورتحال سے نکلنے کا نہ تو کوئی اندازہ ہو رہا ہے، نہ ہی اس کا کوئی روڈ میپ ہے۔ کچھ قوتیں کوشش کر رہی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹانگیں کھینچنے میں بھی لگے ہوئے ہیں، اور اس وقت سیاسی ماحول بہت گرم چل رہا ہے۔ عمران خان صاحب نام مانوں کی ضد پہ لگے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ ان کی مکمل حمایت کر رہی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کے دوسرے ادارے اور پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے اس میں جو شامل 13 جماعتیں ہیں وہ ایک آپ کو دوسرے دھڑے میں کھڑی نظر آتی ہیں۔ تو آج کا کوشچن جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا 14 مئی کو جو الیکشن کروانے کا آرڈر دیا ہے سپریم کورٹ میں وہ کروا پائے گی؟ تو میری نظر میں وہ الیکشن نہیں ہو پائیں گے۔ کیوں نہیں ہو پائیں گے؟ یہ اس کی جو وجوہات ہیں ان کو آج کا ڈسکس کریں گے۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے اپنی اسی ڈسکشن کی جانب۔ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے سپریم کورٹ نے جو 14 مئی کو الیکشن کرانے کا پنجاب میں حکم دیا تھا وہ کیوں نہیں ہو پائیں گے؟ ناظرین، سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جس طرح کا رویہ پی ٹی آئی اور اس کی جو قیادت ہے عمران خان صاحب، جس طرح کا گورنمنٹ سے جانے کے بعد رویہ ان کا رہا ہے، اور جس طرح انہوں نے اداروں کو چیلنج کیا ہے اور خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے بالکل سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، نہ صرف سامنے کھڑے ہو گئے ہیں بلکہ اس کو اچھا خاصا ملائن بھی کیا ہے، اور آج کل آپ کو اسٹیبلشمنٹ بظاہر بیک فٹ پہ کھڑی نظر آتی ہے۔ تو اس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا رول جو ہے وہ وہی نظر آتا ہے۔ اب ان کے جتنے بھی فیصلے آج تک عمران خان کے آپ کو نظر آتے ہیں، اور جس میں ابھی انہوں نے ایک اپنے انٹرویو میں بھی بات کی کہ جنرل باجوہ کے کہنے پہ انہوں نے کیپے کی اور پنجاب کی اسمبلیاں توڑی تاکہ ان کو الیکشن مل سکے، کیونکہ گورنمنٹ کے جانے کے بعد عمران خان اپنے جو مقبولیت ہے اس کے عروج پہ تھے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت نہ صرف گورنمنٹ دوبارہ الیکشن وہ جیت کر گورنمنٹ لے لیں گے بلکہ 2/3 اکثریت بھی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت مقبولیت کے اعلیٰ ترین اور بالکل اپر مقام پر کھڑے ہیں۔ بظاہر ایسا ہی نظر آتا ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ یہ چاہے گی کہ ایک اتنا طاقتور بندہ، ایک اتنا طاقتور سیاسی لیڈر وہ آ جائے جو ان کو چیلنج بھی کر رہا ہے، اور وہ آ کے پورے نظام کو تہس نہس کر دے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز نے کافی تگ و دو کی ہے، خاص طور پہ بندیال اور اس کے ہم نوا لوگوں نے، جو یہ ہم نواؤں کی پارٹی ہے، انہوں نے کافی اس چیز کی تگ و دو کی ہے کہ کسی طرح عمران خان کو سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے بندیال وہ سپٹمبر میں ریٹائر ہو رہا ہے، تو اس کی ریٹائرمنٹ سے پہلے اس کو جو ہے وہ الیکشن مل جائے تاکہ وہ مکمل طور پہ مینوپولیٹ کر سکے، جو کہ بظاہر نظر آتا ہے ایسا ممکن نہیں ہے۔ نمبر ایک جو مجھے نظر آتا ہے، ایک تو اس وقت سپریم کورٹ کو سپورٹ اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سپریم کورٹ سپورٹ کر رہی ہے عمران خان کو، اور اسٹیبلشمنٹ بظاہر جو عمران خان کے مخالفت میں آپ کو کھڑی نظر آتی ہے، لیکن وہ گورنمنٹ کو اس طرح سے تو سپورٹ بظاہر نظر نہیں آتی جس طرح سے عمران خان کو سپورٹ رہی اسٹیبلشمنٹ کی۔ میرے خیال میں ملکی تاریخ میں 75 سالہ دور میں جتنی سپورٹ عمران خان کی گورنمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ نے دی ہے شاید ہی کسی گورنمنٹ کو اتنی سپورٹ ملی ہو۔ لیکن اس کا فائدہ عمران خان اور اس کی گورنمنٹ میں بالکل بھی نہیں اٹھایا، اور عوام کی فلاح کے لیے کچھ نہیں کیا، بلکہ عوام مشکلات کا شکار رہی اور بے شمار مسائل کا شکار رہی۔ مہنگائی اپنے عروج تک پہنچی، اور غلط فیصلوں اور غلط چیزوں کے کرنے کی وجہ سے آج عوام اپنے مشکل ترین دور سے گزر رہی ہے۔ مہنگائی اپنے عروج پر ہے، ہر چیز، ایک تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ پس گیا ہے، خاص طور پہ جو سفید پوش طبقہ ہے
وہ بیچارہ نہ تو کسی کے سامنے اپنا دکھڑا رو سکتا ہے، نہ کسی کو اپنی مصیبت تنگی تکلیف بتا سکتا ہے، کیونکہ اس کا بھرم ہی اس کی عزت ہے، اور وہی اپنا وہ بھرم چھپاتا پھر رہا ہے، اپنی عزت چھپاتا پھر رہا ہے۔ لیکن جن حالات سے اس وقت سفید پوش طبقہ گزر رہا ہے، اس کی بہت ساری ذمہ داری عمران خان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے بھی ہے۔ تو چونکہ وہ کھل کے مخالفت میں کھڑے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، اور کھل کے اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو ایک تو وہ سپورٹ نہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت ہے، اور نہ ہی سپریم کورٹ کے فیصلوں کو بیک کر رہا ہے جو کہ عمران خان کی فیور میں آ رہے ہیں۔ اسی لیے کسی ادارے کی عزت اور احترام اور وقار کا خیال رکھنا اس کے سربراہ کا کام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے بد کرداری کا مظاہرہ جسٹس بندیال نے کیا ہے، اور جس طرح غلط اور بچگانہ فیصلے اس نے کیے ہیں، کہ ملک اس وقت مشکل سے گزر رہا ہے، ملک جو ہے وہ بالکل اپنے مشکل ترین دور میں سے گزر رہا ہے، اور ڈیفالٹ ہونے کے کنارے پہ کھڑا ہے، اور وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بالکل آنکھیں بند کر کے دوسری سائڈ پہ ان کو آئین یاد آیا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، بندیال کہہ رہا ہے کہ آئین نے دستک دی ہے۔ بندیال صاحب، آئین نے 99 میں دستک نہیں دی تھی جب مشرف اکیلے کو آپ نے آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت دے دی تھی؟ اس وقت آئین نے دستک نہیں دی تھی، اس وقت آپ کو دستک نظر نہیں آئی تھی، یا آپ کو دستک سنائی نہیں دی تھی؟ میرے خیال میں تو شرم آنی چاہیے آپ کو کہ آپ نے آئین کا قتل کیا ہے اپنی پسند ناپسند سے، اور ابھی آپ کو آئین کی دستک نظر آ گئی ہے۔ تو آپ کتنے آپ کی مینٹیلٹی کا لیول یہ ہے کہ آپ اس سائیڈ پہ کھڑے ہو گئے ہیں جو پاکستان کو نقصان دینے والی سائیڈ ہے۔ میں یہ نہیں کہ میں بالکل اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ میں بات نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو 3 جرنلز جو ہیں وہ آ کے ملے ہیں، وہ رپورٹ بھی ہوئی ہے کہ انہوں نے آپ سے DGISI سمیت 3 لوگوں نے آپ سے ملاقات کی اور آپ کو ملکی حالات اور سیکورٹی کے بارے میں بتایا ہے کہ اس وقت ممکن نہیں ہے۔ اور بادی النظر میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر ویسے مجھے تو سب سے پہلے آپ کی ذہانت پہ اور آپ کی عقل پہ ہی دنگ رہ گیا ہوں۔ مجھے یہ ہے کہ ایک پنجاب میں آپ الیکشن کروانا چاہتے ہیں، KP کی بھی تو اسمبلی ٹوٹی ہوئی ہے، اس میں آپ نے کیوں نہیں فیصلہ دیا؟ اس میں تم کیوں نہیں الیکشن کروانا چاہتے بھائی؟ وہ تو آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ پنجاب میں الیکشن ہو جائیں، اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو پیچھے جب 2 سال پہلے 1 سال پہلے جب جو 34 یا شاید 38 سیٹوں پہ الیکشن ہوئے تھے، اور جن 38 سیٹوں پہ اکیلا عمران خان ہی کھڑا ہو گیا تھا، اور رکھنی اس نے 1 سیٹ تھی، تو اس وقت آپ کدھر سوئے ہوئے تھے بھائی؟ اس وقت آپ کو نظر نہیں آیا کہ گورنمنٹ کے حکومت پاکستان کے پیسہ وہاں پہ خرچ ہوا ہے، عوام جو پہلے ہی پسی ہوئی ہے اس کے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، اور وہ تم نے اپنی بیوقوفی کی نظر کر دیا، اپنی بیوقوفی کے فیصلے کی نظر کر دیا ہے۔ اور جو 34-35 لوگ جنہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ کیا تھا، ان کے جو الیکشن ہوئے تھے، اور الیکشن کے بعد وہاں پہ موسٹلی تعداد میں عمران خان کے لوگ MPs الیکٹ ہو گئے تھے، اور وہ الیکشن جیت گئے تھے، اور وہ اسمبلی میں چلے گئے تھے، اور وہ شاید حلف بھی نہیں اٹھانے دیا گیا، یا حلف اٹھانے کے 2-4 روز کے بعد یہ اسمبلی کو توڑ دیا گیا، یا 1-2 مہینے کے بعد۔ اس کے پیسے تو تمہاری جیب سے نکالنے چاہیے۔ وہ الیکشن جو کروائے تھے وہ تمہاری ڈائریکشن پہ ہی ہوئے تھے نا، سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ ہوئے تھے یا ہائی کورٹ کی ڈائریکشن پہ ہی ہوئے تھے، تو وہ تو پیسے تم ججوں کی جیبوں سے نکالنے چاہیے، کہ جو اتنی عوام تکلیف میں ہے اس کے پیسے تم نے ضائع کر دی۔ اس لیے عمران خان کے MPs کو دوبارہ الیکٹ کروانے کے لیے الیکشن بھی ہو گئے، پیسے کروڑوں روپے لگ گئے، اور وہ الیکٹ ہونے کے بعد عوام کی فلاح کے بارے میں کام کرنے کی بجائے وہ 2 مہینوں کے بعد اس نے اسمبلی توڑ دی۔ ایسے جاہل بندے کو تم سپورٹ کر رہے ہو، مجھے تو تم کی ذہانت پہ خود شک ہو رہا ہے کہ تم صرف اپنی بیوی اور ساس کی پسند کو مد نظر رکھ کے، اور اپنی بیٹیوں کی پسند کو مد نظر رکھ کے، اور اپنے دماد جس کو ٹکٹ لے کے دیا ہوا ہے تم نے فیصل آباد سے،
MPA کا PTI کا ٹکٹ لے کے دیا، ان کی رائے پہ تم چل کے تم ملک کے فیصلے کر رہے ہو؟ کیسے جاہل انسان ہو تم شرم کرو، تمہیں اعلیٰ عدلیہ کے ایک اعلیٰ ترین منصب پہ اللہ نے فائز کیا ہے اور تم اپنی پسند کے فیصلے کرتے پھر رہے ہو۔ تو یہ ایک چیز تھی، تو یہ ہے کہ ایک تو نہ تو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سپریم کورٹ کو ہے اس وقت، نہ اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ 2011 سے جو شروع ہوئے تھے وہ والے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو 14 مئی کے الیکشن ہیں یہ تو بالکل بھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اور جو میں بات کر رہا تھا کہ اپنے ادارے کی عزت کا خیال ادارے کے سربراہ کو ہوتا ہے، جو ایسا جاہل آدمی ہے سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس بندیال ہے، ایسا جاہل آدمی ہے کہ وہ اس نے ایسا آؤٹ آف دا وے جا کے فیصلہ کیا کہ الیکشن کمیشن کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے کے اس نے اناؤنسمنٹ کر دی ڈیٹ کی اور 14 مئی کو، اور کہا کہ جی پیسے دیے جائیں، 22 ارب روپیہ جاری کیا جائے، وہ آج تک انہوں نے نہیں دیا۔ گورنمنٹ نے آج تک وہ ایشو ہی نہیں کیا 22 ارب روپیہ، اور تمہاری عزت اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی عزت کہاں گئی؟ کہاں رہ گئی تمہاری عزت اور سپریم کورٹ کا فیصلہ گورنمنٹ میں مانا ہی نہیں، امپلیمنٹ ہی نہیں کیا۔ اور جو انہوں نے ایک قانون جو سو موٹو کا قانون تھا اس پہ جو تم نے اس پہ سو موٹو کے قانون کو درخواستیں تم نے سنی ہوئی ہیں اور اس پہ تم فیصلہ کرنا چاہ رہے ہو کہ جی یہ واپس نہ لیا جائے، وہ واپس تو گورنمنٹ لے نہیں رہی۔ انہوں نے تو وہ پاورز 3 موسٹ سینئر ججز میں ڈسٹریبیوٹ کر دیے کہ تو ایک بندہ تیرے جیسا باعث بندہ، تیرے جیسا جو ثاقب نثار جیسا باعث بندہ، آصف سعید کھوسے جیسا باعث بندہ، افتخار چودھری جیسا باعث بندہ، ایک بندہ فیصلہ نہ کرے کہ سو موٹو کس میں لینا ہے۔ سو موٹو عوام کی فلاح بہبود اور جہاں پہ عوام کے حقوق متاثر ہوتے ہوں اس کے لیے ہوتا ہے، وہ سیاسی فائدے پہنچانے کے لیے اور ذاتی پسند ناپسند کے لیے سو موٹو نہیں ہوتا۔ خیر تمہیں تو اس شرم آنی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تم سے جلد ہی پاکستان کی جان چھڑوائے گا۔ ستمبر میں تم ریٹائر ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی عوام پہ رحم کرے گا اور کوئی ایسا جج فائز ایسا جج آئے گا جو پاکستان کی عوام اور ادارے کی اصلاح کے لیے اور ادارے کو بہتر بنانے کے لیے کام کرے گا، اپنے دمادوں کو MPA بنانے کے لیے فیصلے نہیں کرے گا۔ ناظرین یہ تھا میرا آج کا ویلاگ، اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔